السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ایچ آن لائن پر، اور آج میں حاضر ہوں جناب ابو سفیان صاحب کی فرمائش پر ایک بہت ہی خاص ویڈیو لے کر، اور آج میں اس ویڈیو میں اسم عالم کی قسموں کو بتانے جا رہا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ مزید اس طرح کی ویڈیو پوسٹ کرتا رہوں۔ تو اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ کو 6 عالم کی قسمیں بتایا ہے، لیکن کہیں کہیں 5 بھی رہتا ہے۔ تو اگر آپ کے ایگزام میں 6 آپشن رہے گا تو 6 پر کلک کریں گے، اور اگر 5 آپشن میں رہے گا تو 5 جواب دیں گے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپشن میں 5 اور 6 دونوں رہے گا تو کیا ہوگا، تو ایسا نہیں رہے گا، آپ بے فکر رہیں۔ یا تو آپشن میں صرف 6 رہے گا یا پھر آپشن میں 5 رہے گا۔ اگر 5 رہے گا تو 5 پر ہی جواب دیں گے، اور 6 رہے گا تو 6 پر جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ عالم کی کل 6 قسمیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اسمی، جسے ہم اسم بھی کہتے ہیں، اس کے بعد بتاؤں گا کنیت، اس کے بعد لقب، پھر خطاب، پھر عرف، اور اس کے بعد تخلص۔ تو دیکھیے سب سے پہلے اسمی کہتے کس کو ہیں؟ تو اسمی وہ نام جو ماں باپ کی طرف سے ملے اسے ہم اسمی کہتے ہیں۔ یعنی آپ کا جو نام ہے نا، جس نام سے آپ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جو آپ کے آدھار کارڈ وغیرہ پر ہے، اسے ہم اسمی کہتے ہیں۔ یا اس طرح بھی آپ سمجھیں کہ اسمی وہ علم ہے جس کو والدین یا لوگوں نے مقرر کیا ہے۔ یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ والدین کس کے بارے میں مقرر کرے گا، اپنے لڑکا یا لڑکی کے بارے میں ہی مقرر کرے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا کے ہر انسان کیا ہے، ایک عالم ہے۔ جیسے زاہد، آصف، کاشف، اسی طرح محمد آزاد، غزالہ، درخشاں، یہ سب کیا ہے، یہ سب اسمی ہے۔ اور اسی طرح اب آگے دیکھیں آپ کے، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا دہلی، تو دہلی کو نام کوئی نہ کوئی تو رکھا ہوگا یا نہیں رکھا، بالکل ہوگا۔ تو دہلی بھی کیا ہے، اسمی ہے۔ تو آپ اسمی آپ سمجھ چکے ہوں گے، یعنی آپ کا جو نام ہے، جس نام سے آپ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جو آپ کے آدھار کارڈ وغیرہ پر ہے، اسے ہم اسمی کہتے ہیں۔ جیسے پٹنہ ہوا، زید ہوا، آصف ہوا، پنجاب ہوا، یہ سب کیا ہے، یہ سب اسمی ہے۔ کیونکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ جیسے اب پٹنہ ہے، پنجاب ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی تو نام رکھا ہوگا نا، اس لیے اسے ہم اسمی کہتے ہیں۔ اسی طرح اب آپ علم کی دوسری قسمیں دیکھیں۔ دوسری قسم کیا ہے، کنیت۔ تو کنیت کسے کہتے ہیں؟ کنیت وہ نام جس میں ماں یا باپ کا نام شامل ہو، اسے ہم کنیت کہتے ہیں۔ جیسے محمد بن قاسم، ابن عمر، بنت سکینہ، ابو بکر، ام خالد، خالد انور، یہ سب کیا ہے، یہ سب کنیت ہے۔ اور بھی دیکھیں آپ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی نسبت سے ابن مریم کہا جاتا تھا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ تو وہ نام جو کسی رشتے کی بنا پر پکارا جاتا ہے اسے ہم کنیت کہتے ہیں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ اسی طرح آگے دیکھیں کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا، اور اسی کے نام کی نسبت سے انہیں ابن الخطاب کہا جاتا تھا۔ تو ابن الخطاب کیا ہے، ابن الخطاب کنیت ہے، اور ام المومنین کیا ہے، کنیت ہے، اور اسی طرح ابن مریم کیا ہے، کنیت ہے۔ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کنیت کسے کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں علم کی تیسری قسم کیا ہے، لقب۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ وہ نام جو عوام کی طرف سے ملے اسے ہم لقب کہتے ہیں۔ جیسے شیر بہار، بلبل بنگال، بلبل ہند، شیر ہندوستان، بلبل شیراز، یہ سب کیا ہے، یہ سب لقب ہے۔ لیکن آپ کو شاید یہاں نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، پھر اور اگزامپل سے سمجھے آپ۔ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس میں خلیل اللہ جو ہے یہ کیا ہے، لقب ہے۔ اچھا، خلیل اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ہمیشہ سر آنکھوں پر رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے پر تیار ہو گئے تھے، جو آپ کو معلوم بھی ہوگا، اور اسی کے یاد میں محرم بھی منایا جاتا ہے۔ تو اتنے بڑے مطلب اللہ کے دوست تھے یہ، اس لیے انہیں کیا کہتے ہیں، عوام نے خلیل اللہ کہنے لگے تھے۔ تو انہیں لقب جو دیا تھا عوام نے وہ کیا تھا، خلیل اللہ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں کلیم اللہ جو ہے، کلیم اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلیم اللہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے باتیں کرنے والا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر خداوند تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس لیے انہیں کلیم اللہ یعنی اللہ سے بات کرنے والا کہا گیا۔ اس کے بعد اور بھی اگزامپل ہے، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کچھ یاد آیا؟ سعادت حسن منٹو کا جو پڑھنا تھا آپ لوگوں کو سبق نمبر 7، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں پاگلوں نے ذکر کیا تھا۔ تو محمد علی جناح یہی ہے جو پاکستان کے بانی تھے۔ تو اس میں قائد اعظم جو ہے یہ کسی خاص صفت کی وجہ سے عوام نے اس کا لقب جو ہے نا محمد علی جناح کا قائد اعظم دیا تھا۔ قائد اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عظیم رہنما۔ اور آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ محمد علی جناح نے مسلمان قوم میں اتحاد پیدا کر کے اسے ایک نئے یعنی اسے ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور ایک نیا اسلامی ملک بنانے میں کامیابی حاصل کی تھی، اس لیے اور اس ملک کا نام کیا رکھا تھا؟ پاکستان۔ اس لیے وہاں کے عوام نے انہیں قائد اعظم یعنی عظیم رہنما کہا تھا، اور اس کو لقب کیا دیا تھا؟ وہی قائد اعظم کا لقب دیا تھا۔ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ لقب کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح علم کی چوتھی قسم دیکھیں، چوتھی قسم کیا ہے؟ خطاب ہے۔ خطاب کسے کہتے ہیں؟ وہ نام جو سرکار کی طرف سے ملے اسے ہم خطاب کہتے ہیں، جیسے پدم شری، بھارت رتن، امیر شریعت، پدم شری ایوارڈ، اور بھی دیکھیں جیسے امیر شریعت، سر اقبال، جیسے شمس العلماء مولوی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ اس میں شمس العلماء کیا ہے؟ شمس العلماء خطاب ہے۔ کن کو ملا؟ مولوی نذیر احمد کو۔ کیوں ملا؟ کیونکہ مولوی نذیر احمد کو علم کی روشنی پھیلانے کی وجہ سے انہیں شمس العلماء خطاب ملا تھا۔ اور شمس العلماء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء کا سورج ہوتا ہے۔ تو مولوی نذیر احمد جو تھے وہ علم کی روشنی پھیلا رہے تھے، اس لیے انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ اسی طرح آگے بھی دیکھیں، جیسے یہ شفاء الملک جو کہا ہوں میں، تو شفاء الملک جو ہے وہ حکیم محمد حسن قرشی ایک مشہور طبیب تھے، تو اس لیے انہیں شفاء الملک کا خطاب ملا تھا۔ طبیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طبیب یعنی وہ ڈاکٹر تھے۔ تو شفاء الملک حکیم محمد حسن قرشی ایک مشہور طبیب تھے۔ تو اس میں شفاء الملک کیا ہے؟ شفاء الملک خطاب ہے۔ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے خطاب کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح علم کی پانچویں قسم دیکھیں، پانچویں قسم کیا ہے؟ عرف ہے۔ اور عرف کسے کہتے ہیں؟ تو عرف وہ نام جو اصل نام کے علاوہ ہو اسے ہم عرف کہتے ہیں، جیسے کلو، مٹھو، اسی طرح انوار الحق ہو مگر مشہور ہو جاتا ہے آنو سے، اسی طرح کسی کا نام احمد علی ہو مگر مشہور ہو جاتے ہیں لاڈلے سے، اسی طرح کسی کا نام فخر ہے لیکن وہ مشہور ہو جاتے ہیں فخرو سے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عرف ہے۔ یا آپ جانتے بھی ہوں گے کہ ماں باپ پیار کی وجہ سے بیٹے کو پپو یا ببلی کہتے ہیں، اور بیٹی کو بی بی کہہ دیا تو سب لوگ بی بی ہی کہہ کے پکارنے لگتے ہیں۔ یا اسی طرح کسی نام کو مختصر کر کے پکارا جاتا ہے، جیسے انور کو انو، شوکت کو شوکا، یا سراج کو ساجا، یا اسی طرح آصف کو اسو، اس طرح کہا جاتا ہے نا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عرف ہے۔ اس کے بعد علم کی چھٹی قسم ہے تخلص، جو آپ کے امتحان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہر سال اس سے کچھ نہ کچھ سوالات ضرور پوچھے جاتے ہیں۔ تو تخلص کسے کہتے ہیں؟ تخلص وہ نام جسے شاعر شاعری میں استعمال کرے اسے ہم تخلص کہتے ہیں، جیسے غالب، مومن، یہ کیا ہے؟ تخلص ہے۔ اور تخلص کی تعریف کچھ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ تخلص وہ چھوٹا سا قلمی نام ہے جسے شعراء اپنی اصل نام کے بجائے شعروں میں خصوصاً غزل کے آخری شعر میں استعمال کرتے ہیں، جیسے الطاف حسین حالی کے دل میں قوم کا درد تھا۔ اس میں حالی کیا ہے؟ الطاف حسین حالی میں حالی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تخلص ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں، جیسے میر تقی میر کی شاعری غم کی ترجمان ہے۔ اس میں میر تقی میر میں میر کیا ہے؟ تو میر جو ہے وہ تخلص ہے۔ اسی طرح ایک اور میر کا شعر ہے، جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ تو اس میں جو ہے جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا، تو اس میں میر کیا ہے؟ میر تخلص ہے۔ اسی طرح اسد اللہ خان غالب اردو اور فارسی کے عظیم شاعر تھے۔ تو اس میں اسد اللہ خان غالب اردو اور فارسی کے عظیم شاعر تھے، اس میں غالب کیا ہے؟ تو غالب کیا ہے؟ تخلص ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے ایگزام میں پوچھا گیا تھا کہ غالب برا نمان گرواز برا کہے، اس میں غالب کیا ہے؟ تو غالب کیا ہے؟ تخلص ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اور پوچھا گیا تھا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ تو غالب تخلص ہے۔ اسی طرح اور بھی پوچھا گیا تھا کہ عطا کو فکر ہوئی اس کی سال رحلت کی، اس میں عطا کیا ہے؟ تو عطا کو فکر ہوئی اس کی سال رحلت کی، اس میں عطا کیا ہے؟ تخلص ہے۔
اسی طرح ایک اور تھا کہ غالب وظیفہ خار ہو دو شاہ کو دعا، اس مصرے میں غالب کیا ہے؟ تو غالب تخلص ہے۔ اور بھی کچھ پوچھا گیا تھا، جیسے خواجہ حیدر علی آتش میں آتش کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ تخلص ہے۔ اور پوچھا گیا تھا یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، اس میں غالب کیا ہے؟ تو غالب تخلص ہے۔ اور زیادہ تر ہے نا آپ کے ایگزام میں غالب کے بارے میں ہی کوئی شعر لکھ دیا جاتا ہے، اس میں غالب کے بارے میں اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ غالب کیا ہے؟ تو غالب تخلص ہے۔ آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ ایگزام میں جائیں گے نا، اگر غالب کے بارے میں پوچھ دے کہ غالب کیا ہے تو غالب تخلص ہے، اور مجھے امید ہے کہ پھر سے اس مرتبہ غالب کے بارے میں ہی پوچھے۔ اسی طرح ایک اور پوچھا تھا کہ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، اس میں غالب کیا ہے؟ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں غالب کے بارے میں ہی پوچھا ہے، تو غالب کیا ہے؟ غالب تخلص ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پوچھا تھا کہ اے ولی جو لباس تن پر رکھا، اس مصرے میں ولی کیا ہے؟ تو ولی کیا ہے؟ تخلص ہے۔ اور غالب کس کی مثال ہے؟ تو غالب تخلص کی مثال ہے۔ اس میں آپشن میں رہے گا خطاب، کنیت، عرف، تخلص، تو اس میں آپ کو چننا ہے، تو کیا ہوگا؟ غالب کس کی مثال ہے؟ تخلص کی مثال ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، میں ایک شعر یہ جو میں ابھی آپ کو بتایا تھا، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل و جہاں، اس میں غالب کیا ہے یہ آپ دیکھیں۔ اسی طرح آپشن میں رہے گا قافیہ، ردیف، تخلص، کنیت، اس میں آپ کو چننا ہوگا کہ کیا ہے۔ تو کیا ہے؟ غالب شاعر کا نام ہے، اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ تخلص کسے کہتے ہیں؟ جو شاعر اپنے اصلی نام کے عوض اپنے شعروں میں لکھتا ہے اسے ہم تخلص کہتے ہیں۔ اور سب سے آسان زبان میں بھی میں تخلص کا تعریف بتایا تھا کہ وہ نام جسے شاعری میں استعمال کرے اسے ہم تخلص کہتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے، کیونکہ میں اپنی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے اسے۔ علم کی قسمیں جو ہے نا، اسے میں اپنی زبان میں سمجھانے کی اس لیے کوشش کی ہے تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور انشاءاللہ میں پھر آگے مزید اسی طرح کی ویڈیو لے کر بہت جلد آؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔